آج ہمارے سامنے اظہر نیاز کی ایک اہم دستاویز ہے، بلڈ یور آئیڈینٹی، اے گائیڈ فار دا نیو جنریشن۔ نام سے ہی ظاہر ہے یہ نئی نسل کے لیے ہے، اپنی شناخت بنانے کے حوالے سے۔ جی بالکل، اور یہ صرف کوئی آپ کہیں کہ کتابی باتیں نہیں ہیں، اس کا مقصد بڑا عملی ہے، ٹھوس حکمت عملی دینا کہ بھائی زندگی کو بامقصد کیسے بنائیں، مؤثر اہداف کیسے طے کریں، اور شاید سب سے اہم ایک مثبت، ایک ٹھوس ذاتی شناخت کیسے بنائیں۔ آج کل کے دور میں یہ نوجوانوں کے لیے بہت بہت اہم سوالات ہیں۔ تو آج ہم اسی دستاویز کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے، کوشش کریں گے اس کے جو بنیادی پیغام ہے نا ان کو سمجھیں کہ آخر زندگی میں ایک واضح سمت، ایک ڈائریکشن کیوں ضروری ہے۔ اہداف طے کرنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جو واقعی آپ کہیں گے کام کرتا ہے، اور یہ جو ذاتی برانڈ کا تصور ہے جو آج کل بہت سننے میں آتا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور کوئی اپنی یاد، اپنی لیگیسی کیسے پیچھے چھوڑ سکتا ہے، اور ہاں وہ روز مرہ کی کون سی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو اس پورے سفر میں مددگار ہوتی ہیں۔ جی، اور ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس دستاویز کے جو اہم نکات ہیں، جو مشورے ہیں، ان کا نچوڑ سامنے لائیں، تاکہ جو سننے والے ہیں وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے، اپنی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ آپ کہیں عملی ٹپس لے سکیں۔ یہ صرف معلومات نہیں بلکہ ایک طرح سے عملی بصیرت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں اسی بنیادی سوال سے جس پر دستاویز بہت زور دیتی ہے، زندگی میں مقصد کی اہمیت۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ زندگی بس ایک یک طرفہ سفر ہے، ایک موقع جو دوبارہ نہیں ملنا۔ اگر اسے بغیر کسی سمت کے گزار دیا تو وقت ضائع اور آخر میں صرف پچھتاوا۔ یہ بات سننے میں تو سادہ لگتی ہے، پر شاید ہم اس پر اتنا غور نہیں کرتے روزمرہ میں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ مقصد نہ صرف کامیابی یا پیسہ کمانا نہیں ہے۔ دستاویز اس بات پر زور دیتی ہے کہ بامقصد زندگی اصل میں اندرونی خوشی لاتی ہے، اطمینان۔ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، تو زندگی میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک سمت ملتی ہے، ورنہ انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ توانائی، وقت، سب غیر ضروری چیزوں میں ضائع ہوتا ہے۔ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں پر پہنچتے کہیں نہیں۔ مقصد ایک لنگر کی طرح ہے جو آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا، آپ کے فیصلوں کو ایک آپ کہیں مرکز دیتا ہے۔ یعنی مقصد نہ ہو تو صرف وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ اپنی صلاحیتیں بھی ضائع ہوتی ہیں، اور شاید تھکن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یقیناً، کیونکہ توانائی بکھر رہی ہوتی ہے۔ مقصد آپ کی کوششوں کو فوکس کرتا ہے۔ اچھا، تو جب مقصد طے ہو گیا پھر اگلا قدم کیا ہے؟ دستاویز کہتی ہے اہداف کا تعین۔ ہاں، گول سیٹنگ۔ جی، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے سنگ میل جنہیں پار کر کے آپ اپنے بڑے مقصد تک پہنچتے ہیں۔ ہاں، باب 2 اور 3 اسی پر ہے۔ ہدف یعنی وہ منزل جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلیم میں، کیریئر میں، ذاتی زندگی میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اہداف مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا صرف بڑا مقصد ذہن میں رکھنا کافی نہیں؟ نہیں، دیکھیں، دستاویز کہتی ہے کہ اہداف سمت دیتے ہیں، اچھا، وقت بچاتے ہیں اور حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ جب کوئی چھوٹا ہدف پورا ہوتا ہے نا تو آگے بڑھنے کی ہمت ملتی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ بالکل، اور یہ اہداف صرف خیالی پلاؤ نہ ہوں، انہیں حقیقت پسندانہ قابل عمل بنانے کے لیے ایک بہت مشہور طریقہ بتایا گیا ہے، سمارٹ۔ ہاں، سمارٹ گولز میں نے سنا ہے۔ جی، یہ 5 چیزوں کا مخفف ہے۔ اسپیسیفک یعنی واضح ہو، بالکل صاف، زیادہ کتابیں پڑھنا نہیں بلکہ ہر مہینے 2 کتابیں ختم کرنا۔ ایم، میجریبل، قابل پیمائش، آپ ناپ سکیں کہ کتنی ترقی ہوئی، کتنی کتابیں، کتنا وزن کم ہوا۔ اے، اچیویبل، قابل حصول ہو، حقیقت پسندانہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ناممکن لگے۔ آر، ریلیونٹ، متعلقہ ہو، آپ کے بڑے مقصد سے جڑا ہو، کیا یہ واقعی آپ کے لیے اہم ہے بھی یا نہیں۔ ٹی، ٹائم باؤنڈ، وقت کی قید ہو، کوئی آخری تاریخ، کوئی ٹائم فریم، جلدی کر لوں گا نہیں، 3 مہینے میں۔ یہ سمارٹ فارمولا تو واقعی بڑا کارآمد لگتا ہے۔ یہ خواہشوں کو ایک ٹھوس پلان میں بدل دیتا ہے، ایک نقشہ سا بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا زندگی کے تمام مقاصد، خاص طور پر جو زیادہ تخلیقی یا آپ کہیں روحانی قسم کے ہوں، انہیں اس طرح عادت و شمار میں ناپا جا سکتا ہے؟ یہ ایم والا پہلو ہر جگہ فٹ ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔
بالکل، زندگی کے کچھ پہلو ہیں جیسے رشتے نبھانا یا اندرونی سکون، انہیں شاید 100% یعنی میجربل بنانا مشکل ہے، لیکن یہاں بھی سمارٹ کا جو بنیادی اصول ہے نا، وہ لاگو ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر رشتے بہتر کرنے کے لیے آپ اسپیسیفک اور ٹائم باؤنڈ اقدامات تو کر سکتے ہیں، جیسے ہفتے میں ایک بار امی ابو سے لمبی بات کرنی ہے یا مہینے میں 2 بار پرانے دوستوں سے ملنا ہے۔ اچھا، یعنی ایکشن کو اسپیسیفک اور ٹائم باؤنڈ کر لیا۔ جی، تو یہ فریم ورک ایک سوچ کا انداز دیتا ہے، چاہے ہر چیز گنی نہ جا سکے۔ اہم بات یہ ہے کہ ارادوں کو عمل میں ڈھالا جائے، اسی لیے دستاویز میں عملی مشقیں بھی ہیں، جیسے اپنے بڑے مقصد کے نیچے چھوٹے چھوٹے اہداف لکھنا۔ سمجھ گیا، یعنی یہ صرف ایک فارمولا نہیں، ایک مائنڈ سیٹ ہے، تاکہ ارادے صرف ہوا میں نہ رہیں۔ اچھا، اہداف کی بات ہو گئی، اب دستاویز ایک اور بہت دلچسپ تصور کی طرف آتی ہے، ذاتی برانڈ۔ باب 4۔ ہم برانڈ کا لفظ تو کمپنیوں کے لیے سنتے ہیں، ایپل کا، نائکی کا، لیکن ایک انسان کا برانڈ، یہ کیا چیز ہے بھلا؟ یہ واقعی ایک آپ کہیں طاقتور آئیڈیا ہے۔ دستاویز کہتی ہے کہ فرد کا برانڈ اس کی ساکھ ہے، اس کی پہچان، وہ مجموعی تاثر جو وہ دوسروں پر چھوڑتا ہے۔ یہ صرف ظاہری شکل و صورت یا سوشل میڈیا نہیں ہے، اس کی جڑیں زیادہ گہری ہیں۔ آپ کی عادتیں، آپ کی اقدار، آپ کے کام کا معیار، آپ کا رویہ، آپ کی ایمانداری۔ یعنی وہ کہانی جو ہمارے عمل اور کردار دوسروں کو سناتے ہیں؟ بالکل، دستاویز میں مثالیں بھی ہیں، عبدالستار ایدھی کی، محمد علی جناح کی۔ ایدھی کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ خدمت، سادگی، انسانیت، یہ ان کا برانڈ ہے۔ جناح کا نام سنتے ہی قیادت، اصول، ویژن، یہ ان کا برانڈ ہے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ ذاتی برانڈ راتوں رات نہیں بنتا، یہ مستقل مزاجی سے بنتا ہے، اپنے اصولوں پر قائم رہ کر، اپنے کام سے مثبت اثر ڈال کر۔ لیکن یہاں ایک ڈر بھی ہو سکتا ہے، کیا ذاتی برانڈ بنانے کی کوشش میں انسان مصنوعی یا بناوٹی نہیں ہو جاتا؟ کیا یہ اصلی ہونے کے خلاف نہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، دستاویز کہتی ہے کہ مستند برانڈ اندر سے آتا ہے، آپ کی اصل اقدار سے، آپ کی شخصیت سے۔ اگر آپ صرف دکھاوا کر رہے ہیں تو وہ دیر پا نہیں ہوگا، لوگ پہچان جاتے ہیں۔ اصل ذاتی برانڈ آپ کی سچائی، آپ کی قابلیت اور آپ کے کردار کا عکس ہوتا ہے۔ یہ وہ نہیں جو آپ ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، بلکہ وہ جو آپ اصل میں ہیں۔ اور آپ جو ہیں وہ آپ کی روزمرہ کی عادتوں اور فیصلوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ذاتی برانڈ اصل میں ہماری اقدار کا عملی اظہار ہوا۔ ہاں، اور یہ ہمیں اگلے نقطے پر لاتا ہے، یادگار کیسے بنا جائے؟ لیگیسی۔ باب 5۔ لوگ کسی کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیا صرف کامیابی کافی ہے؟ پیسہ؟ دستاویز کا جواب بہت واضح ہے۔ لوگ دولت یا عہدے کو نہیں، کردار اور خدمت کو یاد رکھتے ہیں۔ تاریخ دیکھ لیں، جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے وہ یا تو علم پھیلانے والے تھے، یا انسانیت کی خدمت کرنے والے، یا اصولوں پر ڈٹ جانے والے، یا کچھ نیا ایجاد کرنے والے، یا اعلیٰ اخلاق سے قیادت کرنے والے۔ یہ سب چیزیں انسان کے ذاتی برانڈ اور اس کے مقصد سے جڑی ہیں۔ دیر پا یاد کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ نے دنیا پر کیا مثبت اثر چھوڑا، لوگوں کی زندگیوں میں کیا بہتری لائے۔ یعنی اصل سوال یہ نہیں کہ کتنا کمایا، بلکہ یہ کہ کیا دیا۔ یہ سوچ تو پھر روزمرہ کے فیصلوں پر بھی اثر ڈالے گی۔ اگر کوئی واقعی ایک مثبت لیگیسی چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے سوچنا ہوگا کہ وہ اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنے وسائل کہاں لگا رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک شعوری انتخاب ہے، اور یہیں سے روزمرہ کی عادتوں کی اہمیت سامنے آتی ہے، جس کا ذکر آخری باب میں ہے، کیونکہ بڑا مقصد ہو، مضبوط برانڈ ہو یا دیر پا یاد، یہ سب روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ہی بنتا ہے۔ جی، باب 6 میں کچھ بہت عملی روزمرہ کی عادتیں بتائی گئی ہیں۔ سننے میں شاید عام لگیں، پر ان کا مجموعی اثر گہرا ہو سکتا ہے، جیسے صبح جلدی اٹھنا، دن کی منصوبہ بندی کرنا، جی، گیمز اور سوشل میڈیا پر وقت کم کرنا، سیکھنے پر، کتابوں پر، ہنر پر زیادہ توجہ دینا، مثبت حوصلہ افزا لوگوں کے ساتھ رہنا، اور ایک بہت اہم چیز، رات کو سونے سے پہلے خود احتسابی، سیلف ریفلیکشن۔ ہاں، یہ خود احتسابی والی عادت خاص طور پر بہت طاقتور ہے۔
روزانہ بس چند منٹ نکال کر یہ سوچنا، آج کیا اچھا کیا، کیا غلط ہوا، وقت کہاں ضائع کیا، کل کیا بہتر کر سکتی ہوں۔ یہ عمل ایک آئینے کی طرح ہے۔ یہ آپ کو اپنی کمزوریوں اور اپنی طاقتوں سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور بہتر ہونے میں مدد دیتا ہے۔ دستاویز میں اس کے لیے باقاعدہ مشقیں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کی فہرست بنانا، یا روزانہ لکھنا کہ آج کون سے کام اچھے کیے اور کون سے وقت ضائع کرنے والے تھے۔ لیکن یہ روزمرہ کی عادتیں، خاص طور پر یہ خود احتسابی، یہ براہ راست شناخت بنانے یا لیگیسی چھوڑنے میں کیسے مدد کرتی ہیں؟ ان میں بظاہر تو کوئی بڑا کام نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، یہاں ایک دلچسپ تعلق ہے۔ جب آپ روزانہ خود احتسابی کرتے ہیں نا، تو آپ اپنی اقدار اور اپنے مقصد کے ساتھ اپنے عمل کا معاوضہ کرتے ہیں۔ کیا میرے آج کے کام میرے بڑے مقصد کے مطابق تھے؟ کیا میں نے اپنی اقدار پر کوئی سمجھوتا تو نہیں کیا؟ یہ مسلسل جانچ پڑتال آپ کو ٹریک پر رکھتی ہے۔ یہ آپ کو شعوری طور پر وہ عادتیں اپنانے میں مدد دیتی ہے جو آپ کے مطلوبہ برانڈ اور لیگیسی کو مضبوط کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی ایک قدر ایمانداری ہے، تو روزانہ کی خود احتسابی آپ کو یاد دلائے گی، کیا میں آج تمام معاملات میں ایماندار رہی؟ اگر نہیں، تو کل کیسے بہتر بننا ہے؟ اسی طرح مثبت لوگوں کی صحبت آپ کو مثبت سوچ اور عمل کی طرف لاتی ہے، جو آہستہ آہستہ آپ کی شناخت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی عادتیں دراصل وہ بنیاد ہے، وہ اینٹیں ہیں جن پر ایک مضبوط کردار اور بامقصد زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہوئی۔ یعنی شناخت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بس اچانک سے بن جاتی ہے۔ یہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے انتخاب، چھوٹی چھوٹی عادتوں کا نتیجہ ہے۔ تو آج ہم نے اظہر نیاز کی اس دستاویز بلڈ یور آئیڈینٹی کے حوالے سے دیکھا کہ زندگی میں مقصد کیوں ضروری ہے، سمارٹ اہداف کیسے بنائے جائیں، ذاتی برانڈ کا اصل مطلب کیا ہے، دیر پائی یاد کیسے چھوڑی جائے، اور وہ کون سی روزمرہ کی عادتیں ہیں جو اس سفر میں آپ کہیں کہ فیول کا کام کرتی ہیں۔ یہ سب کڑیاں آپس میں جڑی ہی ہیں۔ بالکل، اور سب سے اہم نقطہ شاید یہی ہے کہ شناخت کی تعمیر کوئی رکی ہوئی چیز نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک سفر ہے۔ اس میں شعوری کوشش لگتی ہے، خود آگاہی چاہیے، مستقل مزاجی چاہیے، اتار چڑھاؤ بھی آئیں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ سمت درست رہے اور بہتری کی کوشش جاری رہے۔ اور خود احتسابی اس سفر میں آپ کے کمپس کی طرح ہے، جو آپ کو بتاتی رہتی ہے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ وہ کون سا ایک بالکل چھوٹا سا، معمولی سا لیکن قابل عمل قدم ہے جو آج ہی اٹھایا جا سکتا ہے؟ ایسا قدم جو کسی کی اپنی بنیادی قدر، اپنی کور ویلیو کی عکاسی کرتا ہو، اور جو شعوری طور پر ذاتی شناخت اور میراث یعنی لیگیسی کی تعمیر کے اس لمبے سفر میں چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک مثبت اضافہ ثابت ہو۔